رمضان کا چاند نظر آ چکا تھا، ہر طرف روشنی تھی، بازار سج چکے تھے اور لوگ خوشی خوشی خریداری میں مصروف تھے۔ لیکن ان سب کے درمیان ایک چھوٹی سی لڑکی انابیہ بازار کے ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ اداس تھا، آنکھوں میں نمی تھی اور کپڑے پرانے اور دھول سے اٹے ہوئے تھے۔ وہ ننگے پاؤں تھی، بس 10 سال کی تھی، مگر زندگی نے اسے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ وہ خود سے کہہ رہی تھی، یا اللہ، سب کے پاس سب کچھ ہے مگر میرے پاس کچھ بھی نہیں، ہم تو ہمیشہ سے ہی غریب ہیں۔ اسی لمحے ایک سفید داڑھی والے بزرگ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے انابیہ کی آنکھوں میں اداسی دیکھی، وہ رک گئے اور شفقت سے بولے، بیٹی، اس بابرکت مہینے میں اتنی افسردہ کیوں ہو؟ انابیہ نے ان کی طرف دیکھا اور اپنا دکھ سنایا۔ اس نے بتایا کہ وہ کتنی غریب ہے، کیسے رمضان آتا ہے مگر اس کے لیے خوشیاں نہیں لاتا۔ بزرگ نے خاموشی سے اس کی بات سنی، پھر مسکرائے اور بولے، چلو بیٹی، میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ انابیہ ان کے ساتھ ایک دور گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں خاموشی تھی، صرف مٹی کی خوشبو اور درختوں کی سرسراہٹ سنائی دیتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچے۔ وہ گاؤں بہت سادہ تھا، مٹی کے گھر، پرانے کپڑے پہنے لوگ، مگر ہر چہرے پر خوشی۔ بچے زمین پر کھیل رہے تھے، عورتیں چولہے پر کھانا پکا رہی تھیں، مرد ہنستے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ انابیہ حیرت سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک عورت سے پوچھا، آپ سب کے پاس تو کچھ بھی نہیں، پھر بھی آپ سب اتنے خوش کیوں ہیں؟ عورت نے نرمی سے جواب دیا، بیٹی، ہمارے پاس سب کچھ ہے، اللہ کی نعمتیں، سکون، صحت اور سب سے بڑی چیز دل کا شکر۔ انابیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے سوچا، مجھے تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے مگر میں نے کبھی شکر نہیں کیا۔ وہ چپ ہو گئی، آنکھیں بند کی اور پہلی بار دل سے دعا کی، یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میں ناشکری کرتی رہی، مجھے قناعت اور شکر گزاری عطا فرما۔ بزرگ نے اسے دیکھا اور فرمایا، اللہ کو شکر گزار بندے بہت پسند ہیں، اور جو شکر کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اب رات ہو چکی تھی، آسمان پر چاند چمک رہا تھا، ستارے جگمگا رہے تھے اور انابیہ سکون سے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نور تھا اور دل میں اطمینان۔ یہی تھا اس کا اصل تحفہ، شکر گزاری کا سبق۔